الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم والقرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العلي العظيم. صلوات على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ساری تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر نظام ہے. درود و سلام محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کنیزان سیدہ، عزاداران سید الشہداء، آج ہم اور آپ یہاں جمع ہیں کہ یہ دن قیامت کا دن ہے. یہ دن شہادت سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا. عزیزان گرامی، ویسے تو دنوں میں اگر عظمت کی نسبت سے دیکھیں تو غدیر سے بہتر دن نہیں ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ اس دن ہم نے دین کو کامل کر دیا. لیکن عاشور کا دن وہ دن ہے کہ جس نے غدیر کے اس کامل دین کو بچا لیا. اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی شہادت وہ چیز ہے، وہ دن ہے، وہ معرکہ ہے، وہ ایونٹ ہے کہ جس نے عاشور کی حرمت بچائی. عزیزان گرامی، کائنات میں کبھی کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ ظلم کیا ہوئے اور کیسے ہوئے اگر اہل حرم اسیر ہو کر شام اور کوفہ نہ جاتے، اگر یہ بچی نہ رویا کرتی اور لوگوں کو بیان کر کے نہ بتایا کرتی کہ میرا بابا کون تھا اور اسے کتنی بے دردی سے، کتنی بے رحمی سے پیاسا ذبح کر دیا گیا، تو آدھی روایات شام کے لوگوں تک پہنچتی ہی نہیں. اور عزیزان گرامی، یہ جو بارہا ہم سنا کرتے ہیں کہ جناب سکینہ نے کہا اور رو کر کہا کہ مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے، جس آواز نے اضطراب پیدا کیا ان شامیوں کے پتھر والے دلوں میں، پتھر جیسے دلوں میں، ان سنگ دل شامیوں میں، جب یہ بات پیدا ہو گئی کہ یہ بچی کیوں تڑپتی ہے، یہ بچی کیوں روتی ہے، جب جا کر انہوں نے یزید ملعون سے پوچھا کہ یہ بتا کہ یہ بچی کون ہے اور یہ کیوں روتی ہے، تو نے کیا اذیت ان لوگوں کو دی ہے کہ یہ اس حال میں ہے. یہ وہی لوگ تھے جو کبھی پتھر پھینکا کرتے تھے، کبھی آگ کے لوکے پھینکا کرتے تھے، لیکن ایک رونے نے شام کی حکومت کا پاسا پلٹ کر رکھ دیا. اب سمجھ میں آیا کہ جس کو اس رونے سے تکلیف ہو وہ شامی صفت ہے. اب سمجھ لو کہ جس کو اس بیان اور تبلیغ اور بین حسین کی شہادت پر آنسو بہانے سے جس کو تکلیف ہو وہ یزیدی صفت ہے. اور ہم جب سیاہ لباس پہن کر وقت پر ایک جگہ مجلس میں پہنچتے ہیں تو ہم یہی اعلان کرتے ہیں کہ ہم سنت سکینہ ادا کرنے آئے ہیں. دور پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان گرامی، میں نے شروع کیا آج سورہ مبارکہ نجم کی اس آیت سے کہ جو بہت ہی مشہور و معروف ہے کہ جس میں اللہ رب العزت اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرجم کے بارے میں یہ ارشاد کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارا یہ جو صاحب ہے، تمہارا یہ جو مولا ہے، تمہارا یہ جو نبی ہے، تمہارا یہ جو رسول ہے، یہ نہ کبھی بہک سکتا ہے، یعنی اس کا ذہن کبھی بھی بہک نہیں سکتا، یہ نہ کبھی بہک سکتا ہے نہ کبھی بھٹک سکتا ہے. عزیزان گرامی، بہکنا انسان والنٹیرلی کرتا ہے،
ارادے سے کرتا ہے، بھٹکتا ہے تو گمراہی میں بھٹکتا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا سورہ نجم میں کہ سن لو، یہ نہ کبھی بہک سکتا ہے نہ کبھی بھٹک سکتا ہے، یہ تو وہ ہے کہ جس کی زبان پر وحی کے تالے ہیں، جو اپنی ہوا سے، جو اپنی خواہش سے، عربی میں ہوا یعنی ذاتی خواہش، جو اپنی مرضی سے، اپنے وولشن سے، اپنی والنٹری مرضی سے اپنی زبان کو اتنی بھی جنبش نہیں دیتا کہ کہہ دے، ہاں یا نہ میں اتنی بھی جنبش نہیں دیتا۔ عزیزان گرامی، ہمیشہ کرنے کا مرحلہ بعد میں آتا ہے، کہنے کا مرحلہ پہلے آتا ہے۔ بھائی آپ نے کسی سے کہا کہ ہم آپ کے لیے یہ کر دیں گے، ہم آپ کے لیے وہ کر دیں گے، پلٹ کر سامنے والے نے مذاق میں ہی صحیح کہا کہ یہ زبانی دعوے ہیں، آپ کریں تو ہم جانیں، آپ کریں تو ہم جانیں۔ بھائی مجلس میں ہم نے سب کو وقت دے دیا، سب نے کہہ دیا کہ ہم اتنے بجے آئیں گے، لیکن کرنا اور ہوتا ہے، کہنا اور ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، سمجھ میں آ گیا کہ کہنے کی منزل پہلے ہے، کرنے کی منزل بعد میں ہے۔ یہ وہ رسول ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے یہ کہتا بھی نہیں جب تک کہ وحی الہی نہ ہو، وحی الہی نہ ہو، جب تک اللہ کی وحی نہ آئے وہ اپنی زبان سے کچھ کہتا ہی نہیں، تو کرے گا کیسے؟ اب عزیزان گرامی، انسان یا قول ہے یا عمل ہے یا ورڈ ہے یا ایکشن ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ جب ہم مر کر چلے جائیں گے انہی چیزوں کو یاد کیا جائے گا، انہی چیزوں کو یاد کیا جائے گا۔ ہم جب مجلسوں میں آتے ہیں تو ہم کس چیز کا ذکر کرتے ہیں؟ اقوال معصومین ہوتا ہے اور اعمال معصومین ہوتا ہے، یا ان کے قول ہیں یا ان کے عمل ہیں، بس یہی ہے۔ عزیزان گرامی، ایک غدیر کا میدان ہمیں ایسا ملا کہ جس میں رسالت مآب نے یہ کہنا اور کرنا یکجا کر کے دکھایا کہ جب اپنے ہاتھوں پر اپنے بھائی، اپنے ولی، اپنے وسیع، اپنے جانشین کو بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اب مجھے کوئی بتائے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید پہلے ہی یہ کہہ چکا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اگر غدیر کا اعلان کر رہا ہے تو اللہ کی مرضی شامل حال ہے یا نہیں؟ ایک درود پڑھیں۔ قرآن مجید میں اللہ کہہ رہا ہے کہ کافر کا مولا نہیں ہوتا، کافر کا مولا نہیں ہوتا۔ جا کر دیکھیں، اتنے مسلک ہیں، اتنے فرقے ہیں مسلمانوں کے، سوائے ہماری اس قوم کے کون ہے جو سینہ تان کر کہتا ہے مولا ہم تمہارے در پر آئے؟ کس کے پاس مولا ہے؟ عزیزان گرامی، اللہ کہہ رہا ہے کہ جس قوم سے میں محبت کرتا ہوں اس کے معاملات پر میں ایک حاکم کو اپنی طرف سے منتخب کرتا ہوں کہ جو مصطفیٰ ہوتا ہے، جو مرتضیٰ ہوتا ہے، جو مجتبیٰ ہوتا ہے، جو شہید ہوتا ہے، جو عابد ہوتا ہے، جو باقر ہوتا ہے، جو صادق ہوتا ہے، جو کاظم ہوتا ہے، جو رضا ہوتا ہے، جو تقی ہوتا ہے، جو نقی ہوتا ہے، جو ہادی ہوتا ہے، جو عسکری ہوتا ہے، اور جو میری صفات لے کر رہتا ہے کہ نظر رکھتا ہے، نظر نہیں آتا، ایسا غائب ہے کہ ہر پل حاضر ہے۔ ایک درود پڑھنا۔ ہم بارہا اپنے ائمہ معصومین کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ہم اس کی معرفت حاصل کر سکیں کہ جو ہمیں پال رہا ہے،
وہ جو ہمارا کفیل ہے، وہ جو ہمارا روحانی باپ ہے، وہ جس نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، وہ جو ہر لحظہ ہماری حفاظت کر رہا ہے، وہ جو ہماری دعاؤں کے لبوں پر آنے کے پہلے انہیں اللہ تک پہنچانے کے لیے بے چین رہتا ہے، وہ جو ہم پر آنے والے عذاب کو خود اپنی عظمتوں سے روک لیتا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر اس کی معرفت حاصل کرنی ہے تو پہلے امام کا رجوع کریں۔ جب تک علی کو نہ پہچانو گے، جب تک پہلے کو نہ پہچانو گے، نہ دوسرا سمجھ میں آئے گا، نہ تیسرا سمجھ میں آئے گا، نہ 12واں سمجھ میں آئے گا۔ اور عزیزان گرامی، کتنا ناز کریں، کتنا ناز کریں ہم اپنی قسمت پر، ہم اپنی بلند بختی پر کتنا ناز کریں کہ اللہ نے ہمارے لیے اس قدر وسعت رکھی ہے، اس قدر گنجائش رکھی ہے کہ 14 ایسے دے دیے کہ جو سب کے سب شفاعت کا حق رکھتے ہیں، 14 ایسے دے دیے۔ اور عزیزان گرامی، کیا کہنا کہ ان میں سے جو پہلا ہے وہ اپنے جانشین کے بارے میں یہ کہتا ہے، برسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی زبان پر وحی کے تالے ہیں، جن کی زبان پر وحی کے تالے ہیں، وہ کیا کہتا ہے؟ ان اللہ تعالی جعل لأخی علی بن ابی طالب فضائل لا یحصی عددها غیرو، کہ سن لو میرے اللہ نے میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو اتنی فضیلتیں بخشی ہیں، اور ایسی فضیلتیں بخشی ہیں کہ جن کا شمار اور انداز کرنا، جن کی تعداد کا شمار کرنا، عددہا غیرو، وہ ایسی تعداد ہے کہ جس کو ہم ممکن ہی نہیں کہ شمار کر لیں۔ عزیزان گرامی، یہ کون کہہ رہا ہے کہ جس کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے کلام ہی نہیں کرتا، یہ اپنی مرضی سے کلام ہی نہیں کرتا۔ اللہ پہچانوا رہا ہے کہ دیکھو، اگر علی کو نہ پہچانو گے تو محمد کو نہ پہچانو گے، اگر محمد کو نہ پہچانو گے تو مجھے نہیں پہچانو گے، اور اگر مجھے نہیں پہچانو گے تو پھر تمہارے ہونے کا فائدہ کیا؟ پھر تمہارے ہونے کا فائدہ کیا؟ اور عزیزان گرامی، ہماری معرفت تو ہماری ہی طرح ہے کہ ہم جس سطح تک پہنچ جاتے ہیں بس معرفت وہیں تک رہتی ہے، ہم جتنا پہچان سکتے ہیں بس اتنا ہی پہچان پاتے ہیں، لیکن وہ تو اللہ ہی جانے کہ محمد کیا ہیں اور علی کیا ہیں، وہ تو اللہ ہی جانے۔ اس لیے تعداد بتانا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ بس اتنا ذہن میں انسان رکھے کہ جس نے علی کو ابو طالب سے مانگ لیا، جس نے علی کو اپنی گود میں لیا، اور جس کو علی نے سب سے پہلے آنکھیں کھول کر جو دیکھا تو محبت ایسے امڑ کر نکلی، ایسے ابھل کر نکلی کہ کہنے والے نے کہا، تو نے مجھے اپنی پہلی نظر سے خاص کیا ہے، میں تجھے اپنے کل علم سے خاص کر دوں گا، جس کے بارے میں کہتے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمہ وعلی بابها۔ عزیزان گرامی، اس کے بارے میں اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ اتنی فضیلتیں ہیں، ایسے فضائل ہیں کہ جن کا شمار کرنا ناممکن ہے۔ اور عزیزان گرامی، کیا کہنا کہ جو ایسے فضائل کا مالک ہو، جو اتنی فضیلتوں کا مالک ہو، وہ اپنے صحابی جناب مکحول سے یہ فرما رہا ہے، میرا سلطان ممکنات، میرا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سن لو مکحول، اللہ نے مجھے 70 ایسی صفات بخشی ہیں کہ جن میں کوئی میرا شریک نہیں ہے۔ علی
مقبول سے ان 70 صفات میں سے جو بڑی عظمت والی صفت ہے اس کے بارے میں میرا مولا خود بیان کر رہا ہے کیا؟ ان اللہ زوجنی فاطمہ، اللہ نے میرا ازدواج فاطمہ سے کیا. کہاں کیا؟ الا فوق سبع سماوات، ساتوں آسمان سے بلند کسی مقام پر کیا. عزیزان گرامی، کون سمجھے گا کہ اسلام نے خاتون کی عظمت کہاں رکھی ہے کہ جو زمین پر تمام مردوں کی زینت ہو وہ علی ابن ابی طالب ہے، اور علی ابن ابی طالب جس کا شوہر ہونے پر ناز کرے وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. جب میں رسالت مآب کے پاس اس اعلان کو سننے کے بعد آیا کہ میرا عقد اللہ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر کسی بلند مقام پر خود پڑھ دیا، اور کس سے پڑھا؟ فاطمہ الزہرا سے پڑھا، تو عزیزان گرامی فوراً کہتے ہیں میرے مولا کہ رسالت مآب نے بڑھ کر مجھ سے کہا ہانیاً لکا یا علی، اے علی تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو کہ اللہ نے تمہارا عقد اس سے کر دیا ہے کہ جو سیدۃ النساء العالمین ہے. وَبَزَتٌ مِّنِّی، دو صفات بتائی رسالت مآب نے. ایک یہ کہ تمام عالمین کے نسوان کی جو سردار ہے، جو نمائندگی کرے گی، جو رہنمائی کرے گی، تم اس کے شوہر ہو. جو بطول عذرا ہے تم اس کے شوہر ہو. جو صدیقائے عذرا ہے تم اس کے شوہر ہو. جو طاہرہ ہے، جو مطہرہ ہے، جو محدثہ ہے تم اس کے شوہر ہو. اور دوسری بات کیا کہی؟ اس کے بعد کہتے ہیں وہ بَزَتٌ مِّنِّی، میرا حصہ ہے، میرا حصہ ہے. یعنی تم نے رسالت کے ایک حصے کو ازدواج میں پا لیا، تم نے رسالت کے ایک حصے کو ازدواج میں پا لیا. مولائے کائنات بڑا مسرور ہو کے اپنے صحابی مقبول سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ سن کر کہا کہ یہ کیا بات ہے رسول اللہ، کیا آپ کا منیت کا رشتہ، آپ کا یہ منیت کا رشتہ. بھائی منیت سمجھنا، اپنی بیٹیوں کے لیے کہہ رہی ہوں. حسین و منی و انا من الحسین، میرا حسین مجھ سے ہے اور میں اپنے حسین سے ہوں. بس یہ منیت کا رشتہ ہے، یہ منیت کا رشتہ ہے. جہاں دونوں ایک دوسرے کی وجہ سے ہوں، جہاں دونوں ایک دوسرے سے ہوں. تو عزیزان گرامی مولائے کائنات کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا نا وہ بَزَتٌ مِّنِّی، میں نے ہنس کر پوچھا یا رسالت مآب کیا منیت کا رشتہ مجھ سے نہیں ہے؟ کہتے ہیں مولائے کائنات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا یا علی تمہارا اور میرا منیت کا رشتہ ہے. انا منی و انا من کا، کہ تم جو ہو وہ مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں. کیسے کتنا کلوزنس ہے اس ایکویشن میں کہ رسالت مآب نے کہا کا یمینی و شمالی، میرے دائیں اور بائیں یہ جو پہلو ہیں، میرے دائیں اور بائیں یہ جو جم ہیں، تم ان کے جیسے ہو. اتنے زیادہ مجھ سے مشابہت رکھتے ہو، اس قدر منیت میں مجھ سے قربت رکھتے ہو. تو عزیزان گرامی رک کر ایک حسین جملہ آج آپ کو دیتی چلوں کہ دائیں اور بائیں سو جانے سے بات نہیں بنے گی. اگر رسول کی قربت چاہیے علی بننا پڑے گا. انت منی و انا من کا یمینی و شمالی، کہ تم میرے ساتھ
بن نیت کا وہی رشتہ رکھتے ہو کہ جیسے میرے دائیں اور بائیں یہ جم ہیں۔ عزیزان گرامی، انسان کے پہلو کو دیکھ کر اسے پہچان لیا جاتا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ انسان کو دیکھ کر دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے جو اسے جانتا ہے، بھیڑ میں، دوری سے، اندھیرے میں، صرف اس کی آہٹ سے اسے پہچان جائے گا۔ تو منیت کا رشتہ یہ ہے۔ اور پھر جس کے بارے میں رسالت مآب یہ کہہ دیں کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو سر کو جسم سے ہوتی ہے، تو کیا کہنے کہ اگر سر نہ ہو جسم پر تو پہچانا نہیں جا سکتا ہے، سر نہ ہو جسم پر تو پہچانا نہیں جا سکتا ہے۔ دماغ سر میں ہے، آنکھیں سر میں ہیں، لب سر میں ہیں، کان سر میں ہیں، رخسار، انسان کی شناخت، اس کی پہچان، اس کا حسن، سب کا سب سر میں ہے۔ تو عزیزان گرامی، رسالت مآب کہتے ہیں کہ علی تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو سر کو دھڑ سے ہوتی ہے۔ اب بس رک کر میں سب کے لیے جملہ کہنا چاہتی ہوں، وہ بھی کہ جو صرف محمد محمد کرتے ہیں، وہ بھی کہ جو صرف علی علی کرتے ہیں، وہ بھی غور سے سنیے اس بات کو کہ وہ بھی کہ جو صرف محمد محمد کرتے ہیں، وہ بھی کہ جو صرف علی علی کرتے ہیں۔ جب سر کو تن سے جدا کر دو تو موت ہے، زندگی نہیں ہے۔ کافر کا مولا نہیں ہوتا، بدبخت کا مولا نہیں ہوتا، مولا ہوتا ہی اس کا ہے کہ جو بلند بخت ہو، جس کی قسمت بلند ہے، اس کا مالک ہوتا ہے، اس کا وارث ہوتا ہے، کہ جس کا کوئی ٹھکانہ ہوتا ہے، جس کی زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے، آخرت کی امید اور آخرت کا خوف اسی کے پاس ہوتا ہے، جسے کسی کو منہ دکھانا ہوتا ہے، جس کا کوئی انتظار کر رہا ہوتا ہے، بس وہی خیال رکھتا ہے کہ جب میں پہنچوں تو اچھے حال میں پہنچوں، میں وقت پر پہنچوں، میں بحال طریقے سے پہنچوں۔ جس کا کوئی وارث اس پر نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے، بس اسی کو یہ فکر زیب دیتی ہے نا کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے وہ ناراض ہو جائے، میں کوئی ایسا کام نہ کروں۔ عزیزان گرامی، کبھی رک کر اگر انسان یہ سوچے کہ وہ تمام مظالم جو کربلا اور بعد از کربلا اہل بیت اطہار علیہم السلام پر ڈھائے گئے، ان سب کا قصاص لینے والا بے چین ہے، منتظر ہے، لیکن وہ ظہور نہیں کرتا کیونکہ ہمارے گناہ آڑے آ جاتے ہیں۔ کبھی اگر انسان اس بات کو ترک کر لینا تو شاید دم نکل جائے، شاید دم نکل جائے، اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہم ذمہ دار ہیں، ہم ذمہ دار ہیں ظہور نہ ہونے کے لیے ہمارے گناہ ہیں کہ جو ہمارے مولا کو ہم سے دور کر دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، وہ تو ہے ہی حاجت روائی کے لیے، وہ تو ہے ہی مشکل کشائی کے لیے، لیکن ہم نے خود کو اس قابل نہیں بنایا کہ ہم اس کی توجہ حاصل کر لیں، ہم نے خود کو اس قابل نہیں بنایا کہ ہم اسے پہچان لیں، ہم نے خود کو اس قابل نہیں بنایا کہ اس کی معرفت کا نور ہمارے سینوں میں اتر آئے۔ ہاں عزیزان گرامی، ان مجلسوں میں آنا ہے نا تو مراد لے کر آیا کریں، مراد لے کر آیا کریں۔ دیکھیے، یہ وہ بادشاہ ہے حسین کہ جو چاہے عطا کر سکتا ہے نا، تو اپنی تمام مرادیں لے کر آیا کیجئے۔ جب مجلس میں آیا کیجئے تو اپنے آپ سے قصد کیجئے کہ آج میں علم کی دولت لینے جا رہی ہوں قربتاً اللہ، آج میں ایمان حاصل کرنے جا رہی ہوں، آج میں قرابت داروں کی عافیت مانگنے جا رہی ہوں، اور چاہیں تو ساری مرادیں ایک ساتھ مانگ لیں، چاہیں تو تمام مرادیں ایک ساتھ مانگ لیں، لیکن جب دعا کی فہرست بنائیے نا، اول یہ رکھیے کہ بس ہمیں ظہور اپنے مولا کا دیکھنا نصیب ہو جائے، اور آخر یہ رکھیے، کہیے پروردگار سے اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، کہ پروردگار جس دن ہم دفنائے جائیں اس دن ہمیں حسین
گرامی صرف مرادوں کی بات ہے، صرف دعاؤں کی بات ہے نا، تو آپ اتنا گریہ کر رہے ہیں۔ میں نے ابھی تو مصائب کا آغاز بھی نہیں کیا، میں نے تو ابھی مصائب پڑھنا شروع نہیں کیے، میں ابھی سوچ ہی رہی ہوں کہ اس عظیم شہیدہ کی، اس عظیم مجاہدہ کی، اس مظلومہ بچی کے مصائب میں شروع کروں تو کہاں سے کروں؟ میں شروع کروں تو کہاں سے کروں؟ جس کے اندر صبر تب آ گیا کہ جب امو لوٹ کر نہیں آئے، جسے حسین کا وعدہ تب سمجھ میں آ گیا کہ جب عصر عاشور بابا بچھڑ گئے، جسے یتیمی تب سمجھ میں آ گئی جب گوشوارے چھین کر ظالم نے تماچے رسید کر دیے، ارے جسے بے گھری، بے بسی، بے وطنی تب سمجھ میں آ گئی کہ جب بابا کے سینے پر سونے کے لیے گئی تو اتنے تیر پیوست تھے کہ بابا کے پہلو میں سونا پڑا، جسے اسیری تب سمجھ میں آئی کہ جب تنہا اسے ناقے کی پشت سے باندھ دیا، جب اسے تنہا ناقے کی پشت پر بٹھا دیا گیا۔ ارے یہ کیسی بچی ہے کہ جس کا دل غم سے پارا پارا ہے، ارے جس کی ہڈیاں پیاس سے سوختہ ہو گئی ہیں، جس کے کانوں کی لبوں سے خون روا ہے، جس کی پیٹھ پر دروں کے نشان ہیں، ارے جس کی پسلیوں کو ناقے کی سواری نے توڑ دیا ہے، جس کے کلیجے کو پیاس نے کباب کر دیا ہے، جس نے اتنے صدمات اٹھائے ہیں، کہیں بے ردائی کا صدمہ ہے، کہیں بے پدری کا صدمہ ہے، جس نے ایسی ایسی قید میں 1 سال گزارا کہ کہیں اس قدر ٹھنڈک ہے، زمین کی تہوں میں چھپا کوئی قید خانہ ہے کہ جہاں حشرات الارض چل رہے ہیں، کبھی اس بچی نے اسی جلے کرتے میں ٹھنڈک برداشت کی ہے، ارے کبھی کسی ایسے قید خانے میں رکھی گئی کہ جس کی دیواریں اتنی بلند تھی کہ ہوا کا کوئی گزر نہیں ہوتا تھا، جہاں دن کی دھوپ تھی اور جہاں رات کی اوس تھی۔ یہ کتنی مظلومہ بچی ہے کہ جس نے قید خانے سے ہمیشہ اڑتے پرندوں کو جو دیکھا، جا کر اپنے بھائی سے کہا بھیا یہ پرندے شام کو کہاں جاتے ہیں؟ کہا ہے میری بہن یہ سب اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ بس یہ دوسرا جملہ کہ جو نشتر کی طرح چھپ گیا میرے مولا کے دل میں، ارے جب تک میرا مولا اظہار فانی میں حیات سے رہا، رو رو کر یاد کرتا تھا، مجھے میری بہن کے سوالوں نے رلایا ہے، رلایا ہے۔ کہتی تھی بھیا ہم گھر کب جائیں گے، ہم گھر کب جائیں گے؟ سکینہ کی مظلومی تو دیکھو بیویوں کہ سارا کنبہ تو رہا ہو گیا، مگر سکینہ آج بھی زندان شام میں سکینہ آج بھی زندان شام میں قید ہے۔ یہ اتنی مظلومہ بچی ہے کہ جب بھی عصر عاشور کے بعد اس کی ملاقات اس بابا سے ہوئی کہ جس کی وجہ سے یہ عاشق حسین کہلاتی تھی، ارے جہاں سکینہ وہاں حسین، جہاں حسین وہاں سکینہ۔ عزیزان گرامی، اسی لیے تو جب مولا عباس جناب سکینہ کو لے کر آئے تھے نا، امام حسین روک نہیں سکے، کہنے لگے اتنی بڑی سفارش لے کر آ گئے عباس، ارے آنکھوں میں آنسوؤں کو لے کر سکینہ کی سفارش سے اپنی مرادیں مانگ لو کہ اس بچی کے طفیل اللہ تمہاری تمنائیں پوری کر دے، تمہاری جائز حاجات پوری کر دے۔ جزاکم ربکم۔ یہ ایسی مظلومہ بچی ہے، میں زیادہ تفصیلات میں شہادت نہیں پڑھ سکتی، نہ رونے کی تاب آپ میں ہے، نہ بیان کرنے کی طاقت مجھ میں ہے، بس 2-4 جملے اور اسباب رحمت کو میں سمیٹوں گی۔ عزیزان گرامی سنیے کہ اس بچی
بچی کی مظلومی کا عالم کیا ہے. اتنے چھوٹے بچوں پر یہ مظالم کہ جب بابا سے ملی ناصر عاشور کے بعد، ارے کبھی جسم سے ملاقات ہوئی، کبھی سر سے ملاقات ہوئی. ارے بابا صحیح و سالم اور سکینہ کو نہیں ملا. شام غریبہ میں ارے سینے پر سونے گئی تھی، نہ سو سکی. دربار یزید میں اپنے دامن میں باپ کا سر جو ملا، سکینہ نے بڑا گریہ کیا تھا. کہا تھا اے بابا آپ کے بعد مجھے تماچے لگے. اے بابا آپ نے جو گوشوار عید کے دن پہنائے تھے نا، ظالم کھینچ کر لے گیا بابا. اے بابا سکینہ آپ بھی پیاسی ہے. اے بابا تم کیا گئے، میری شاہی ختم ہو گئی بابا. اب سکینہ کو کوئی شہزادی نہیں کہتا، اب تو مجھے قیدی کہا جاتا ہے. عزیزان گرامی، یہ بچی جو ہر رات اپنے بھائی سے ضد کرتی تھی، ارے جب کہتی تھی نا پھوپھیاں، جب ماں کہتی تھی سو جاؤ سکینہ بس کرو، اب یہ گریہ نہ کرو، ارے سکینہ کہتی تھی اماں، اے پھوپھی اماں، اے بھیا مجھے بابا کے پاس جانا ہے. یہ انسیت ہے جس کو صرف آپ سمجھ سکتے ہیں. یہ انسیت ہے جو بیٹی کی فطرت میں اللہ دیتا ہے باپ کے لیے. ارے تڑپتی ہے بچی، رو کر سجاد کہتے ہیں سکینہ قید خانے میں بابا کو کہاں سے لاؤں. اس جگہ بابا کو کہاں سے لاؤں. ارے ایک رات سکینہ بہت مضطرب ہے، بہت مضطرب. ارے سکینہ نے اس خاک کو ایک مرتبہ اپنے ہاتھ سے ایک جگہ کیا اور اپنے زخمی رخسار کو اس خاک پر رکھ کر کہتی ہے اے میرے اچھے بابا، جانتے ہو اس وقت شام میں تمام بچے اپنے نرم بستروں پر اپنے ماں باپ کے پہلو میں سوئے ہوئے ہیں. ایک تمہاری بیٹی ہے کہ جس کو بستر نصیب نہیں. ارے شب جب ایک کام ہوا کہ وہ بچی جو سوتی نہیں تھی، وہ بچی جو
जनाब ज़ैनब ने कहा अपने भतीजे से